ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کافی خبریں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سلسلے میں چل رہی ہیں، اور وہ ایک اور جو بہت بہادر تھے ٹی وی پر جنہوں نے بیان دیا تھا، مفتی کفایت صاحب، وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں وہاں سے۔ وہ کے پی کے سے جو ہے وہ سندھ یہاں پر آ گئے ہیں، اور مدرسوں کے اندر جو ہے وہ پناہ انہوں نے وہاں پر لی ہے۔ اور اس قسم کی باتیں جب آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کارروائی ہونا بھی ضروری ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ فوج کے خلاف اتنا کہ ان کے سر کاٹ دیے جائیں، تو یہ تو بہت بڑا کہ ایک افینس ہے، جرم ہے، جس کو کہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو آج موسیٰ خان بلوچ ہیں، فرنٹ مین ہیں، یہ ان کے بیٹے جو ہیں پرسنل سیکریٹری ہیں فضل الرحمان صاحب کے، اور موسیٰ خان ان پر آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس چل رہا ہے، اور غیر قانونی بھرتیاں جو انہوں نے کی ہیں اس پر بھی کہ ان کے خلاف مقدمہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا ہوا ہے۔ اور تو پشاور ہائی کورٹ میں یہ پہنچے تھے، ضمانت کے لیے گئے تھے، اور فضل الرحمان صاحب نے بھی پورا زور لگایا تھا کہ ان کو ضمانت مل جائے، تاکہ کیونکہ یہ مین کہ ان کے وہ ہیں، یہ پرسنل سیکریٹری ہیں ان کے، تو یہ بہت ہی ان کے پاس انفارمیشنز اور جائیدادوں سے متعلق، جو ان کو جائیدادیں ان کے نام سے ہیں، ان سے متعلق نیب کو شواہد اور ثبوت مل جانے کا کہ یقین ہے۔ تو وہ کہ ان کو ضمانت نہیں ملی تھی، اور موسیٰ خان صاحب جو ہیں ان کو نیب کو انہوں نے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ اور فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ یہ باہر آ جائیں، کسی طریقے سے ضمانت ہو جائے، اور نیب کو جو ہے وہ تمام معلومات نہ مل سکیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی تھی، اور موسیٰ خان صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ کہ نیب کو بتا چکے ہیں۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، جسے دیکھو جو بھی پکڑا جا رہا ہے، بھائی سیاسی انتقام کیسا لیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کے خلاف غلط کوئی مقدمات بن رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، ویسے تو آپ کورٹوں میں جا کے مختلف درخواستیں دیتے رہتے ہیں، تو آپ جائیں سپریم کورٹ میں، بلکہ ان کے اوپر آپ کیس بنائیں کہ ہماری عزت کو، ہماری سیاسی وقار کو، اور ہم اس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اربوں روپے کے کہ یہ کیس کر سکتے ہیں ان کے اوپر، اگر وہ غلط بنا رہے ہیں، نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، کیونکہ ایک پاورفل یہ سیاسی شخصیات ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ایک عام چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ اور اب تو نیب نے، میں آصف خان، خواجہ آصف صاحب کو جو پکڑا ہوا ہے اور ریمانڈ پر وہ 14 دن ہیں، تو وہاں وقتاً فوقتاً جو انویسٹیگیشن آفیسر نیب کے ہیں، جو جس جج نے ریمانڈ دیا ہوتا ہے اس کو جو وہ ملزمان بتاتے رہتے ہیں، اس سے بھی کورٹ کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے ہیں نیب کے تفتیشی افسر۔ تو ان کا بھی ملا ہے یہی کہ جی میں نے تو ایک دھیلے کی کرپشن، جس سے دیکھو اس نے دھیلے کی نہیں کی ہے کرپشن، اور اکاؤنٹوں میں ان کے بھی 1 ارب اور 45 کروڑ 48 اکاؤنٹ کہ ان کے ہیں، جو ان کے نام سے نہیں ہیں، لیکن ان میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے۔ تو اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے چیزیں سامنے ہو رہی ہیں اور آ رہی ہیں، اس کے اوپر مفصل کہ میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ کیسے کیسے کہ یہاں پر ان سے جال بے نامی اکاؤنٹ اور جو ان بنائے گئے اور مرے ہوئے کے اکاؤنٹ، اور کس طرح سے اس قوم کو لوٹا گیا ہے۔ تو موسیٰ خان کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ درخواست ضمانت خارج کر دی،
تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ کورٹ کر رہی ہے، اس نے ان کو وہ کیا ہے جو یہ کہہ دیا جاتا ہے جی ہم سے وہ کیا جا رہا ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. بھائی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، آپ جائیں اس میں سپریم کورٹ میں جا کے داخل کر دیں آپ. لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ کچھ کیا ہے اور نیب کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ وہ ثبوت موجود ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان کو اکسانا، یہی یعنی کہ یہاں پر وہ رہ گیا ہے. اور باقی سب سے بڑی بات یہ جو جلسے جلوس اور یہ سب کچھ ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو کرپشن کے چارجز ہیں اور جو منی لانڈرنگ کے یعنی کہ تمام کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، ختم ہو جائے گی بات. تو ان سے پوچھا گیا نیب کی کسٹڈی میں، موسیٰ خان صاحب جو ان کی کسٹڈی میں ہیں اور ضمانت ان کی نہیں ہوئی، کہ بھائی یہ کیسے آپ نے اثاثے بنائے اتنی، یعنی کہ یہ بہت ہی زیادہ اثاثے ہیں. بہاولپور تحصیل میں ڈی آئی خان، ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر تھے، ضلعی افسر تھے یہ محکمہ جنگلات میں. تو ان سے جب استفسار کیا گیا کہ بھئی یہ بہاولپور میں آپ کی زمینیں ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی آپ کی زمینیں ہیں، آبا و اجداد سے تو آپ کو کوئی یعنی کہ جائیدادیں نہیں ملی، یہ آپ نے کیسے خریدی ہیں؟ ایک افسر، سرکاری افسر ہوتے ہوئے اتنے پیسے آپ کے پاس کیسے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو بھی ہیں جائیدادیں میری نہیں ہیں، یہ جو ہیں تمام جائیدادیں یہ فضل الرحمان صاحب کی ہیں، اور یہ پراپرٹیز جہاں جہاں بھی یعنی کہ خریدی گئی ہیں ہمارے نام بے نامی ان اکاؤنٹ سے یعنی کہ خریدی گئی ہیں، اور یہ ان کی پراپرٹیز ہیں، انہوں نے خریدی ہیں. اب اس کے متعلق بھی یعنی کہ جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کو جواب دینا ہوگا. دوسرے، غیر قانونی بھرتیوں کے سلسلے میں جو ہے کارروائی موسیٰ خان صاحب پہ ہے، یعنی کہ انہوں نے ریفرنس جو داخل کیا گیا ہے اس کے اندر ان سے کہا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ بھئی یہ غیر قانونی بھرتیاں جو آپ نے یعنی کہ کی ہیں، جس میں یونین کونسل کے لیول کے لوگ بھی اپنے بیٹے کو، بھائی کو، بھتیجے کو، اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے یا اس میں نیب نے یہ بتایا ہے کہ اسنی کے JUIF فضل الرحمان گروپ کے علاقائی تنظیم کے 10 لوگوں کو بھی بھرتی کیا گیا ہے. اور فضل الرحمان صاحب کے بھائی ضیاء الرحمان صاحب جو افغان پناہ گزین میں کمشنر تھے، وہاں سے بھی انہوں نے مال بنایا ہے، اسمگلنگ بھی کی ہے. اور حکومتی پروجیکٹس جو ہیں ان میں بھی خرد برد کی ہے، من پسند یعنی کہ اپنے ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے اور اس میں سے کمیشنیں کھائی گئی ہیں. تو ان پر خرد برد، ٹھیکے اپنے لوگوں کو دینا، غیر قانونی بھرتیاں، یہ تمام اس ریفرنس کے اندر نیب نے بتایا ہے کورٹ میں کہ یہ کام ہوتے رہے ہیں، اور اگلی تاریخ جو ہے اس پر ان پر فرد جرم عائد ہو جائے گی اور کارروائی جو ہے وہ پھر اس کے بعد شروع ہوگی. تو یہ اس طریقے سے یہاں پر یہ کام ہوتے رہے ہیں. تو دیکھیں جو بھی اس کی کارروائی ہوگی ان سے ہم آگاہ کریں گے. باقی ایک بہت ہی یہ جو آج کل PDM کے جلسے ہو رہے ہیں، پھر وہاں کرک میں جو مندر جلا دیا گیا ہے، یا اور اتنی یعنی کہ فوج کے خلاف اس قسم کی یعنی کہ بھرپور ایک مہم چل رہی ہے، اور جو منہ میں آ رہا ہے وہ فوج کے لیے وہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں. تو رحمان ملک جو PPP کے سینیٹر ہیں اور ایک ذمہ دار یعنی کہ شخص ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے
کہ پاکستان کو عدم استحکام کرنے کے لیے حالیہ لہر افغانستان سے، بھارت اور راہ سے جو ہے وہ آئی ہے۔ اور مزید انہوں نے انکشاف کیا کہ اس لوگوں کو، پاکستان میں لوگوں کو کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور غیر ملکی فنڈنگ مختلف فائنینسنگ ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اب آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان تمام جن لوگوں کو یہاں استعمال کیا جا رہا ہے ان کے پیچھے راہ ہے، موساد ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے، اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کروائے جائیں، مذہبی منافرت پھیلائی جائے، کبھی اسرائیل سے متعلق یعنی کہ تنازع کھڑا کیا جائے کہ جی تسلیم کیا جا رہا ہے اور حکومت کے اوپر یعنی کہ بے باتیں وہ کرنی، کبھی قادیانیوں کے سلسلے میں یعنی کہ ویڈیوز اور بات کر کے یعنی کہ ایک افراتفری پھیلائی جائے، اور یہ سیاست میں بھی دھڑے بندی کی جا رہی ہے۔ یہی وہ ٹارگٹ ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے رحمان ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی طاقتوں کے مہرے ہیں جو یہ پاکستان میں یعنی کہ عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمام شہریوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر یعنی کہ جو ویڈیوز چلتی ہیں اور بیانات آ رہے ہیں، آتے ہیں، ان کے اوپر دھیان نہ دیں، اور ان شرانگیز قسم ویڈیوز جو ہیں ان کو یعنی کہ کسی قسم کی پذیرائی نہ دیں، اور طیش میں نہ آئیں، ان کی سازشوں کو پہچانیں۔ اور تمام چیزیں اب لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پی پی سینیٹر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف محاذ کھلے گا اگر یعنی کہ دیگر ویڈیوز، اس کے جواب اور سوال اور یہ تمام چیزیں اس کو کاؤنٹر کی جائیں۔ تو بس صرف اتنا لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو پرکھیں، دیکھیں، اور تمام چیزیں اب آپ کے سامنے آتی بھی جا رہی ہیں، ان کے کردار بھی، ان کی کرپشن بھی، ان کے عہدے حکومت میں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ تمام آ رہی ہیں، اور ان کو اب کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ جلسے جلوس بھی کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے اور کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی۔ بہاولپور کے اندر جو جلسہ وہاں کرنے کی جا رہی تھی اور چوک پہ کیا گیا، نہ کوئی میدان یا کوئی پارک بڑا نہیں لیا انہوں نے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ لوگ یعنی کہ وہاں پر نہیں آئیں گے۔ تو ایک ریلی کی صورت میں یعنی کہ وہاں پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کچھ آدمیوں کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے، مریم نواز صاحب بھی جو بھی ہواری ہیں ان کے ساتھ 500,000 آدمی تو ہوتے ہی ہیں جو وفاداریاں نبھا رہے ہیں، اور مدرسوں سے یعنی کہ وہاں پر طالب علموں کو، کم سن طالب علموں کو لایا گیا، 10 سال 12 سال کی یعنی کہ ان کی عمریں ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی تمام اس کے اوپر دیکھا ہو گیا میڈیا کے اوپر، ان کو جو ہے ویگنز میں اور ان میں وہاں سے لایا گیا، اور یہ کام فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پی پی سینیٹر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی داخلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں حکم دوں گا کہ پاکستان مخالف تشہیر کو روکا جائے، اور وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی پاکستان مخالف مواد جو یعنی چل رہا ہے شیئر ہونے سے فوراً روکا جائے، اس مخالف بیانیہ کو روکیں۔ اور اب یہ چیزیں کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، اب رحمان ملک صاحب ایک ذمہ دار اور وزیر داخلہ پاکستان کے رہ چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے۔ تو تمام چیزیں یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے مطابق ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یعنی وہ اپنے
سوچ کو بنائیں اور دیکھیں کہ کون ملک کے وفادار ہے، کون ملک کے خلاف ہے، کون ملک میں دھڑے بندیاں وہ کر رہا ہے، کون فوج کے خلاف اور حکومت کو للکار رہا ہے۔ بھائی کیوں للکارا جا رہا ہے؟ یہ تو بہت بڑی چھوٹ ہے حکومت کی طرف سے۔ اور عمران خان یہ کہ بھئی ٹھیک ہے، انہیں جانے دیں، آنے دیں، جو مرضی یہ کرتے رہیں یہ جمہوریت میں، لیکن اگر اب فوج کے خلاف یا ریاست کے خلاف کسی قسم کی کوئی حرض سرائی کی گئی تو ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ دوسرا، بہاولپور جلسہ جسے ریلی کہا جائے گا، جلسہ تو نہیں کہا جائے گا، تو وہاں بہت کم تعداد لوگوں کی تھی، وہی نون لیگ کے ساتھ جو وفادار ہیں، یا پی کے جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے اس میں ساتھ آئے، جبکہ دعوے تو یہ کہ بھئی پنجاب جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے اور پنجاب پورا جو ہے وہی پھر فوج کے خلاف یعنی کہ باتیں کرنی۔ تو ان بچوں کو ایسے وقت میں یعنی کہ وہ کیا گیا ہے، اور ان بچوں کا ان کو اتنا خیال نہیں ہے کہ کورونا پھیل رہا ہے اور اسکول اور تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، اور جھونک رہے ہیں ان کو لا کر جلسوں کے اندر۔ تو احمد پور سے بھی لائے گئے، بہاولپور یعنی کہ جو بھی وہ ہے وہاں سے، بہاولپور مدرسوں سے بھی لائے گئے یہ بچے، اور حاصل پور سے بھی ان بچوں کو لایا گیا۔ اور ان بچوں کو جو وہاں پر مذہبی یعنی کہ جن کا مدرسے کے اندر پڑھائی ہوتی ہے، ان کا یعنی کہ قرآن شریف کی تلاوتیں ہوتی ہیں یا دیگر یعنی کہ جو مذہبی باتیں ہیں وہ تمام بتائی جاتی ہیں، تو ان کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں پنجاب حکومت کے مختلف سیکریٹریز جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو جو گاڑیوں میں 10 سال 12 سال 14 سال کے بچوں کو لایا گیا ہے، ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، اور ڈی سی بہاولپور مدرسوں کے منتظمین کو گرفتار کرنے کا یعنی کہ اندیا دیا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے بچوں کو استعمال یعنی کہ کیا ہے، اور آئندہ کے لیے انہیں استعمال ان مقاصد کے لیے نہ کیا جائے، اس کو یعنی کہ ایک اسٹاپ دیا جائے گا۔ اور مدرسے کے انتظامیہ کے خلاف ذمہ داران جو ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ اور ان بچوں نے JUIF کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جو گاڑیوں میں بھی، اور سب نے یعنی کہ وہاں پر دیکھیں، اور SOPs کا کسی قسم کا وہاں پر کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا، اور بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت ڈی سی بہاولپور صاحب نے کہا ہے کہ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس طرح سے یعنی ہر حربہ وہ استعمال کر کے سوچ رہے ہیں کہ ہم کرپشن سے، منی لانڈرنگ کے کیسوں سے، نیب کی یعنی کہ ان سے انکوائری سے بچ جائیں گے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کلیئر انسٹینس ہے کہ یعنی کہ کرپشن کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی مفاہمت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے اندر انہوں نے ابھی ریسنٹ میں یعنی کہ MPA PTI کے ہیں، ان تک کو بھی یعنی کہ نیب انکوائری کر رہی ہے۔ تو اور عوام کی بھی یہی آواز ہے کہ یہ جو بھی یعنی کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ آئندہ میں خواجہ آصف صاحب سے متعلق ذرا تفصیلی وہ بتاؤں گا کہ کیا کیا اکاؤنٹ اور کس قسم کی یعنی کہ خبریں آ رہی ہیں اور وہ وہاں نیب کے سامنے بول رہے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔